السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 96 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی سیاہ اونچی سی گاڑی سڑکوں پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت وہ ایک سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ آس پاس گھنے درختوں کا جھنڈ تھا۔ کم و بیش یہ راستہ صرف 10 منٹ کا تھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا وہ سوچ نہیں سکتا تھا، یا پھر یہی ہو سکتا تھا اسے سوچنا چاہیے تھا۔ اسے اپنی گاڑی ایک جھٹکے سے روکنی پڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک گاڑی آن رکی تھی جس میں سے مسلح افراد جمپ مار کر اترتے اس کی گاڑی کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ زاویار خانزادہ نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے بیٹھے اپنے 2 عدد گارڈز اور ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے گارڈز کو حرکت کرنے سے روکا تھا۔ وہ لب پیچھے ونڈ اسکرین سے سب کو گھور رہا تھا۔ موبائل رنگنگ پر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ کیا حال ہے جیٹ جی؟ اسپیکر پر گونجتی آواز پر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جیٹ جی، کہیں آپ کو پانی دیکھ کر ڈر تو نہیں لگتا؟ وہ اس کی بات پر جبڑے بھینچ کر رہ گیا۔ یا کہیں رات کو چیختے تو نہیں؟ اور کہیں عائشہ ملک کو کاٹ نہیں لیا؟ بکواس بند کرو ورنہ جان لے لوں گا۔ وہ مشتعل ہوتے اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا۔ اسپیکر پر اب ہنسی گونج رہی تھی، دلکش ہنسی۔ یہ بھی پاگل پن کی نشانی ہے، یوں چیخنا چلانا۔ ویکسین کروائی تھی نا؟ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی کنپٹی انگلی سے مسلنے لگا۔ بدن کا سارا خون کنپٹیوں میں جمع ہو گیا تھا۔ ہائیڈروفوبیا ریبیز میں انسان کو ہو جاتا ہے۔ بے چینی، دورے پڑنے، دوسرے انسان کو کاٹنے کو دل کرتا ہے۔ بتائیں نا جیٹ جی، آپ کو کیا کیا ہوا؟ اب کی بات اب کی بربادی کے قصے مجھے بہت سکون دیتے ہیں۔ وہ مسلسل ہنستے ہوئے اسے مشتعل کر رہی تھی۔ اچھا سنیں، وہ سنجیدہ ہوئی۔ زاویار خانزادہ کے نقوش مسیح تنے تھے۔ آپ کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، ایک پیر ہے، میں پتہ جانتی ہوں، وہاں ہی ممکن ہے۔ کہو تو پتہ دوں۔ وہ ازحد سنجیدہ تھی۔ زاویار خانزادہ سیٹ کے پشت سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پانے لگا۔ اس عورت کو 1 سیکنڈ برداشت کرنا ایسا تھا جیسے پہاڑ خود پر سہنا۔ کبھی کبھی تو زرق خانزادہ کی ہمت اور عظمت کو سلام کرنے کو دل کرتا تھا۔ ارے یہ سانس بھی تیز تیز لیتے ہیں، کہیں میری طرح دما تو نہیں ہو گیا؟ ایسے کتے کے کاٹنے سے دما نہیں ہوتا۔ رکے، میں گوگل کر لوں ریبیز میں اور کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں کھڑی سچ میں گوگل کر رہی تھی۔ جیٹ جی، اس بیماری میں دماغ بند ہو جاتا ہے، پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، پانی سے ڈر لگتا ہے، اور پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا لہجہ سہما ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گردن میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ مسلسل ایک ہاتھ کی مٹھی بند اور کھول رہا تھا۔ پھر ایک دن دل اور دماغ بند ہونے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بکواس بند کرو۔ وہ حالت کے بل دہاڑا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہو سکتا تھا اگر میرے کتے ویکسینڈ نہ ہوتے۔ وہ غرائی۔ اب میری بات سنو زاویار خانزادہ، ہر بار ایسا نہیں ہوگا، ہر بار میں تم پر رحم نہیں کھاؤں گی، ہر بار میں اپنے پیاروں کی قربانی نہیں دوں گی۔ وہ کتے میرے پیٹ تھے، بچپن سے میرے ساتھ رہے تھے، مگر تمہاری خاطر میں نے ان کی قربانی دی تھی۔ وہ فون پر رو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سے اس نے اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی پاگل عورت نہ دیکھی تھی۔ زنیشا شاہ اس کے نزدیک دماغی مریضہ تھی، یا وہ خود سیلف آبسیسڈ مرد تھا۔ وہ خود سے زیادہ طاقتور عورت دیکھ کر یہی سوچ سکتا تھا۔ سکون اور بنا کسی مزاحمت کے وہ جھوٹا گواہ میرے آدمیوں کے حوالے کر دو۔ اس کے مطالبے پر زاویار نے گردن ترچھی کیے پیچھے دیکھا، جہاں وہ گواہ اس کے آدمیوں کے بیچ بیٹھا پسینے میں نہلائے ہوئے تھا۔ ڈونٹ موو، حرکت کی تو یہی میرے آدمی تمہیں گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ وہ دہاڑی تھی۔ گولیاں دونوں طرف چلیں گی، مار ڈالوں گا تمہیں آج تمہارے آدمیوں کو۔ زاویار خانزادہ اسٹیئرنگ کو جکڑے گھرایا۔ تو مار دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے تم بھی ساتھ ساتھ مر جاؤ گے، دھرتی سے ایک بوجھ کم ہوگا۔ زنیشا شاہ کی گونجتی ہنسی بڑی ہی دل فریب تھی۔ یکدم پیچھے سے ایک گاڑی آئی تھی۔ سفید رنگ کی گاڑی کو دیکھتے زنیشا کے آدمی بوکھلائے۔ اگلے ہی لمحے زنیشا کے آدمیوں نے گاڑی پر گولیاں برسانا شروع کر دی۔ زاویار نے ایک نگاہ پیچھے دیکھا تو اور سیٹ سے ٹیک لگائی۔ جانتی ہو زنیشا، پچھلی گاڑی میں کون ہے اور تمہارے گارڈز کس پر گولیاں چلا رہے ہیں؟ زاویار کی آواز پر سکون تھی۔
होगा तुम्हारा कोई चमचा। वो बेनियासी से मुस्कुराते काउच पर बैठ गई। गोलियां मुसलसल गाड़ी पर बरस रही थी। जावियार की हंसी गूंजी। अच्छी तरह पहचानती हो तुम तो। एक शौहर की खसलत बीवी नहीं पहचानेगी तो और कौन पहचानेगा। जनीशा साकत जामद हुई। हो सकता है अब तक वो मर चुका हो। मुबारक हो, तुम अपने शौहर का कत्ल कर चुकी हो। वो ठंडे लहजे में मुस्कुराया। दूसरी तरफ फोन बंद हो चुका था। जनीशा के गार्ड्स अब पीछे हट रहे थे। इन्हें फोन पर कमान मिल चुकी थी। वो लोग अपनी गाड़ी में बैठते चले गए थे। जावियार खानजादा की गाड़ी भी आगे बढ़ने लगी। इसका फोन मुसलसल बज रहा था। वो मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। 10 मिनट बाद इसकी गाड़ी अदालत में थी। फोन अभी तक बज रहा था। गाड़ी से निकलते इसने फोन कान से लगाया और दूसरी तरफ सांसें उखड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जनीशा शाह बदला बदला लेने वाली को जज्बाती नहीं होना चाहिए। आज तुम अपने जज्बातीपन की वजह से ये बाजी हार गई। वो फोन कान से लगाए मुस्कुराते हुए जरी खानजादा को देख रहा था जिसकी ब्लू रंग की मर्सिडीज पार्किंग एरिया में एंटर हो रही थी। तुमने अपने गार्ड से ना गाड़ी का रंग पूछा और ना कुछ और। पता नहीं अनजाने में कौन मर गया। तो क्या मतलब। जनीशा उखड़ती सांसों से बोली, मतलब ये कि भाभी जी, तुमने एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया है जिसकी गाड़ी इधर से गुजरी थी। तुम्हारे गार्ड्स ने डर के मारे बेवकूफ़ी में बेवकूफ़ी करते इस इंसान पर गोलियां चला दी। पता नहीं कौन था। इस गरीब को तुमने मरवा दिया। वो बेहिसी से बोल रहा था। जनीशा शाह ज़मीन पर बैठती चली गई। मैंने नहीं मरवाया। मैंने अपने गार्ड्स को किसी का खून करने को नहीं कहा था। वो हसियानी रोते हुए वजाहत दे रही थी, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर तुम्हारी वजह से एक बेगुनाह इंसान की जान गई। क्या तुम सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ कर सकोगी। वो इसे मज़ीद ट्रॉमे में धकेल रहा था। वो अब खांस रही थी। सांसें बंद हो गई थी। तुम्हें लगता है मेरे भाई पर गोलियां चलती मैं बुज़दिलों की तरह गाड़ी में बैठता रहता। वो सुकून से हंसा। पागल हो तुम सनीशा। वो हंसते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। वो दीवार से लगकर खड़ी थी। सफ़ेद चेहरा, लरसता हुआ बदन। वो नीचे बैठती चली गई। अपने बाल नोच रही थी। खुद को थप्पड़ मार रही थी। मैं कातिल नहीं हूँ। मैं तुम जैसी नहीं हूँ। इसे हिस्ट्रियाई दौरा पड़ चुका था। एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई थी। वो सारी उम्र इस खालिश से नहीं निकल सकती थी। वो अपने हाथ देख रही थी। खून से रंगे हुए हाथ। जनीशा के कानों में शोर गूंज रहा था। अपने ही दिल की धड़कन का शोर, कहीं बहुत अंदर से आती इन आयात का शोर। कैलिफोर्निया में पढ़ा हुआ कुरान इसे अपने इसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। और किसी की जान का कत्ल न करो। इसे अल्लाह ने हराम ठहराया, मगर हक के साथ। वो कानों पर हाथ रख चुकी थी। मैं कातिल नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया। मगर आयत की बाज़गर्ज इसके अंदर गूंज रही थी। इसके खून आलूद हाथ कांप रहे थे और दिल चीख रहा था, काश ये सब ख्वाब होता। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। सामने कुर्सियों पर जरीक खानजादा और सबसे आखिरी कुर्सी पर जावियार खानजादा बैठा हुआ था। स्याह पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट और इस पर स्याह कोट। जरीक खानजादा और जावियार खानजादा के चेहरों पर मगरूरियत सजी थी, जैसे वो दुनिया को अपनी कदमों में रोन देना चाहते हों। अच्छे बुरे स्याह सफ़ेद की तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। इस केस को जीतने के लिए दोनों हर हद से गुजरे गए थे। पैसा, पावर, हुकूमत, अमली दिमाग, सफाकी, सबको ब्रोए कार लाते हुए वो आज अदालत में थे। इस शहर के काबिल वकील की केस लड़ रही थी, ईमानदार, सच्ची और खरी। मगर इस बार ये केस वकील दिमाग से नहीं, दिल से केस लड़ रही थी। इसलिए जो इसे दिखाया जा रहा था वो देख रही थी। और जरीक खानज़ादा शनाइल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुका था, जैसे जनीशा इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। सभी अपनी अपनी गर्ज के लिए दूसरों का इस्तेसाल करते थे। इनमें से कोई भी पार न सका था। ये सबका ही स्याहकार थे। जरीक खानज़ादा ने ब्लू सन ग्लासेस उतारते पलटते हुए जावियार खानज़ादा पर काटदार निगाह डाली। जवाबन जावियार खानज़ादा ने भी इस पर सर्द निगाह डाली थी। वो दोनों एक ना होते हुए भी एक ही थे। दोनों एक दूसरे को मुश्तल निगाहों से घूरते अपने कोट के कॉलर झटक गए थे। अब सीधे होते अपने बालों में उंगलियां फेर रहे थे। गरंग गैस गजब से सुर्ख तने हुए नकूश अदालती कार्रवाई शुरू हो गई थी। कटहरे में तबरेज़ खान बेचैनी से खड़ा था, हाथ मसलते हुए जर तारीख चेहरा। दिन महीने गुजर जाते थे, तारीख मिलती, सुनवाई होती और कुछ साबित न होता। शनाइल ने होटल स्टार डस्ट स्टीवर्ट को खड़े कटहरे में बुलाने की इजाज़त चाही। इसने पिछली मरतबा बयान दिया था, जज साहब, मिस शनाइल आखिर करना क्या चाहती हैं।
اب اس کا کیا کام؟ وہ بتا چکا ہے کہ مسٹر تبریز کے کمرے میں 2 بجے کے قریب ایک لڑکی کو دیکھا تھا، بلکہ وقار تو ڈرنک بھی کمرے میں لے گیا تھا۔ پراسیکیوٹر کرسی سے اٹھتا تمسخراتی ہنسا۔ کام بھی ہے، تعلق بھی جج صاحب۔ اگر پراسیکیوٹر مسٹر وقار کا بیان لے سکتے ہیں، میں بھی لے سکتی ہوں۔ جب مسٹر وقار کا بیان لیا گیا تھا، تب بھی اس بیان کا تعلق میرے موکل کے کیس سے نہیں، بلکہ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے سے تھا۔ شنائل پراسیکیوٹر کی طرف دیکھتے تنزیہ مسکرائے۔ میں شنائل مان لیں، آپ صرف عدالت کا وقت برباد کر رہی ہیں، ورنہ جرم بہت سنگین ہے۔ مسٹر تبریز کو پھانسی سے اب کوئی نہیں بچا سکتا، یور آنر۔ مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی نشست برخاست کر کے میرے فاضل دوست کو دے دینی چاہیے، کیونکہ آپ کے فیصلے سے پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ شنائل نے کہا۔ عدالت میں بیٹھے کچھ لوگوں کی ہنسی گونجی تھی۔ جج اور پراسیکیوٹر کا چہرہ برہمی سے سرخ ہوا تھا۔ مس شنائل، کیس پر توجہ دیں، حد سے نہ گزریں۔ جج نے برہمی سے کہا۔ سوری یور آنر، مگر پراسیکیوٹر مجھے مجبور کرتے ہیں۔ اب آپ اپنی سیٹ پر بیٹھے مس شنائل کو اپنا کام کرنے دیں۔ جج نے اس بار برہمی سے پراسیکیوٹر کو گھورا تھا۔ وہ معذرت کرتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی تو مسٹر وقار، آپ عدالت کو بتائیے، اس دن آپ نے کیا دیکھا تھا؟ وہ وقار کے پاس آن کھڑی ہوئی تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، میں اس رات سر کے کمرے میں ڈرنک لے کر گیا تھا، وقار نے آہستگی سے کہا۔ کیا وقت تھا؟ یہی 2 بجے کا وقت۔ اچھا، کچھ اور دیکھا تھا؟ مطلب اس کمرے میں کوئی غیر معمولی چیز نہیں؟ پھر بھی کچھ تو دیکھا ہوگا۔ وہ بیگ تو دیکھا ہوگا جس میں ڈرگس تھے؟ شنائل نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ مجھے یاد نہیں، وقار نے جج کی طرف دیکھتے کہا۔ یاد کریں، وہ براؤن لیدر کا بیگ۔ یاد کرنے کی کوشش کریں، روم سروس بوائے تو ایک ہی نظر میں سب جائزہ لے لیتے ہیں، آخر کو ٹپ بھی لینی ہوتی ہے۔ وہ شنائل کے سوال پر گڑبڑایا۔ نہیں تو کیا؟ نہیں تو کبھی ٹپ نہیں ملی؟ شنائل نے سوال کیا۔ ملی ہے، وقار نے کہا۔ کبھی 2 لاکھ کی ٹپ کسی نے دی؟ یہ سوال سرگوشی میں ہوا۔ وقار کی رنگت فک ہوئی۔ شنائل گہرا مسکرائی تھی۔ بیگ کا رنگ براؤن ہی تھا نا مسٹر کا وقار؟ ہاں یہی تھا، وقار نے سراوی انداز میں جواب دیا تھا۔ آر یو شیور؟ جی جج صاحب، بیگ کا رنگ براؤن نہیں تھا، بلکہ وہ ٹرالی بیگ تھا جس کا رنگ گرے تھا۔ وہ ہارڈ شیل سے بنا ہوا تھا۔ شنائل نے جج کی طرف دیکھتے کہا۔ آبجیکشن یور آنر، کیا مس شنائل یہاں بیگ کی ساخت بتانے کے لیے آئی ہیں؟ پراسیکیوٹر کھڑا ہوا۔ جج صاحب، میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وقار نامی شخص کو خود کچھ نہیں پتا۔ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ میرے کہنے پر انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بیگ براؤن رنگ کا تھا۔ اس کمرے میں ایک ہی بیگ تھا جس کا رنگ گرے تھا۔ دوسرا جج صاحب، جس انسان کے بیگ میں اتنی بھاری مواد اور میں ڈرگز ہو، وہ کسی بھی روم سروس کو اپنے کمرے میں آنے نہیں دے سکتا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ اگر کمرے میں غیر لڑکی ہو۔ اگر ڈرنک لینی ہوتی تو وہ دروازے سے بھی لی جا سکتی تھی، اس کے لیے روم سروس بوائے کو اندر بلانا ضروری نہیں تھا۔ مس شنائل، ثبوت دیں، دلائل سے عدالت کو مت قائل کریں، پراسیکیوٹر سے پہلے جج نے سختی سے کہا۔ پراسیکیوٹر طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی جج صاحب، شنائل کہتے وقار کی طرف بڑی۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ یہی کوئی 50,000 کے قریب۔ کون کون ہے آپ کے گھر میں؟ 4 بہنیں، امی ابو، یعنی آپ اکیلے کمانے والے ہیں؟ جی تو بڑی مشکل ہوتی ہوگی، گزارا بھی نہیں ہوتا ہوگا۔ مشکل سے ہی ہوتا ہے، وقار نے آہستگی سے کہا۔ ایسے میں ٹپ سے بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے نا؟ شنائل نے وقار کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ جی وقار نے اس بار بھی آہستگی سے کہا۔ 2 لاکھ کی ٹپ سے بڑا ہی فائدہ ہوا ہوگا، شاید بہن کا رشتہ وغیرہ بھی طے کر لیا ہوگا۔ شنائل مسکرائی۔ 2 لاکھ ٹپ کبھی نہیں ملی۔ وقار گھبرا سا گیا تھا۔ اچھا، شنائل اچھا پر زور دیتے اپنی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ایک کاغذ پکڑ کر وقار کی طرف بڑھی۔ یہ آپ کے بینک کی سٹیٹمنٹ جہاں ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی تنخواہ آتی ہے، مگر 2 ماہ پہلے لگ بھگ 2 لاکھ کی رقم آئی ہے۔ شنائل نے کاغذ کے اوپر ایک جگہ انگلی رکھی۔ وقار کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ یہ مجھے کسی دوست نے ادھار دینا تھا، وقار نے ہاتھ مسلتے کہا۔ جس کی 4 جوان کنواری بہنیں ہوں وہ ادھار دیتے نہیں، ادھار لیتے ہیں مسٹر وقار۔ شنائل طنزیہ مسکرائی تھی۔ آبجیکشن یور آنر۔ پراسیکیوٹر کھڑا ہوا۔ مس شنائل کو اپنا کام کرنے دیں۔ جج کے کہنے پر پراسیکیوٹر غصہ دباتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ یور آنر، 2 مہینے پہلے انہیں قطر سے یہ رقم ٹرانسفر ہوئی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے یہ رقم صرف اس کے لیے کسی اور ملک سے ٹرانسفر ہوئی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت نہ ملے۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اس انسان کے پاس اپنا بیگ تک نہ تھا۔
کرائے پر رہنے والا اور جو 4 جوان بہنوں کا بھائی کبھی کسی کو ادھار نہیں دے سکتا۔ یہ رقم انہیں صرف مسٹر تبریز کے خلاف بیان دینے کے لیے دی گئی تھی۔ شنائل کی بات پر جج نے سر ہلا دیا۔ آپ جا سکتے ہیں، شنائل نے وقار سے کہا۔ اب میں ہوٹل کی ریسیپشنسٹ مس نائلہ کو بلانا چاہوں گی۔ جج کی اجازت پر وہ ریسیپشنسٹ کٹہرے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ جی مس نائلہ، 28 دسمبر کی رات کو آپ نے مسٹر تبریز کے کمرے میں کسی لڑکی کو جاتے دیکھا، یہی کوئی 1 بجے کے قریب ہے نا؟ جی۔ اچھا، آپ کو بھی مسٹر تبریز کے بیگ کا رنگ یاد نہیں ہوگا؟ شنائل نے پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، گرے رنگ کا تھا، میں نے دیکھا تھا۔ شنائل مسکرائی۔ جج صاحب، مسٹر تبریز کے بیگ کا رنگ بلو رنگ کا تھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے گرے رنگ بتایا تو مس نائلہ نے سوچا وہی اپنی سٹیٹمنٹ بدل دی۔ نہیں مم، بلو رنگ ہی تھا وہ، مم مجھے یاد نہیں رہا۔ مم میں نے صحیح طرح دیکھا نہیں، اتنے لوگوں کو ڈیل کرتی ہوں، مجھے کیسے یاد رہ سکتا ہے؟ نائلہ مکمل کنفیوز ہو چکی تھی۔ مسٹر تبریز خان، یہ بیگ کا رنگ تو گرے ہی تھا۔ شنائل گہرا مسکرائی۔ عدالت میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھی۔ زرک اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے مسکرا گیا تھا۔ یہی حال زاویار خانزادہ کا تھا، اس نے تو بنا کسی کی پرواہ کیے ہی زوردار انگڑائی لی تھی۔ زرک خانزادہ نے مسکراتے ہوئے گردن ترچھی کرتے زاویار پر نگاہ ڈالی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں، وہ لوگ کمینگی سے مسکرائے تھے۔ اس وقت دونوں ایک جیسے تھے، اس لیے کچھ دیر کے لیے اختلافات دور جا سوئے تھے۔ کیا گرے بلو رنگ میں مس شنائل کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ پراسیکیوٹر بھڑکا تھا۔ مس شنائل کو اپنا کام کرنے دیں، جج صاحب نے سختی سے کہا تو پراسیکیوٹر بگڑ کر کرسی پر بیٹھا۔ تھینک یو جج صاحب۔ شنائل مسکرائی تھی۔ مس نائلہ، آپ نے 2 ماہ پہلے کسی سے 3 لاکھ روپے لیے تھے؟ نہیں، میں نے نہیں لیے۔ نائلہ نے دو ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ آر یو شیور؟ شنائل نے آئی برو چکائے۔ جی۔ نائلہ نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جج صاحب، میں ایک ویڈیو عدالت کے روبرو پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ جج نے اجازت دی۔ شنائل نے ایک USB عدالتی محرر کی طرف بڑھائی۔ اس نے شنائل کی وہ USB لے کر عدالت میں LCD میں نصب LCD میں لگائی تھی۔ اس ویڈیو میں نائلہ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھی کسی سے ایک پیکٹ لے رہی تھی۔ جج صاحب، یہ 2 مہینے پہلے کی ویڈیو ہے، ایگزیکٹ انہی دنوں کی جب انہوں نے مسٹر تبریز کے لیے بیان دیا تھا۔ نائلہ یہ دیکھتے گھبرا گئے تھے۔ میں نے کسی سے کمیٹی لینی تھی، وہ ٹوٹے لفظوں سے بولی تھی۔ جج صاحب، مسٹر شاہران کا بزنس تھا، اس لیے ان کے پیسے اسی بزنس کے توسط آئے۔ مسٹر وقار نے کسی سے ادھار لینا تھا، وہ انہوں نے کمیٹی لینی تھی۔ اب میں کیا ہی کہوں؟ شنائل نے معنی خیزی سے کہتے گتے اچکا دیے۔ عدالت میں کھڑے شاہران نے مٹھیاں بھیجتے خود پر قابو پایا۔ زرک خانزادہ نے گردن موڑتے ہوئے ایک طرف شاہران کو کھڑے دیکھ کر آنکھ ونک کی تھی۔ شاہران ان کی آنکھوں سے شرارے نکلے تھے۔ زرک مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اب میں اس کیس کے اصل گواہ کو بلانا چاہوں گی، جس کی گواہی سے کیس کا رخ بدل جائے گا۔ یہ گواہ عدالت کو بتائے گا کہ مبینہ ڈرگز کس طرح تبریز خان کے بیگ میں رکھے گئے۔ مسٹر سجاد قریشی کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گی۔ عدالت کے کمرے میں پھر سے شور اٹھا تھا۔ جج نے میز پر ہتھوڑا برسایا۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ جج کی اجازت سے ایک درمیانی عمر کا آدمی کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ سجاد قریشی ہاتھ اٹھا کر حلف لے رہا تھا۔ نام اور شناخت بتائیے۔ میرا نام سجاد قریشی ہے۔ آپ وہی شخص ہیں نا جس کے گھر پر تبریز خان اپنی فلائٹ سے پہلے رکے تھے؟ شنائل نے پوچھا۔ جی، تبریز میرے گھر آیا تھا، ہم نے کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کے لیے سو گیا تھا۔ تب اس کا بیگ میرے کمرے میں رکھا رہا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے وہ ڈرگز بیگ میں رکھے۔ عدالت میں جیسے بھونچال آ گیا۔ پراسیکیوشن فوراً کھڑا ہو گیا۔ یور آنر، یہ بیان ناقابل اعتبار ہے۔ اگر اس شخص نے واقعی جرم کیا تو وہ 3 مہینوں بعد عدالت میں کیوں آ رہا ہے؟ اس نے پولیس کے سامنے کیوں تسلیم نہ کیا؟ یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ خریدا ہوا گواہ ہے۔ یور آنر، ہمارے ملک کے قانون شہادت کے تحت اگر کوئی گواہ جرم کا اقرار کر دے تو عدالت اس بیان کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ رہی بات یہ کہ پہلے کیوں سامنے نہیں آیا تو عدالت کے سامنے اس کا ثبوت پیش کروں گی۔ آپ عدالت کو بتائیں کہ آپ اتنی دیر کہاں تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ شنائل نے سرد لہجے میں استفسار کیا۔ میں اس لیے بھی چپ رہا کیونکہ میرے بیٹے کو آج سے کچھ مہینے پہلے اغوا کر لیا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے مارا، دھمکایا اور یہ کہا گیا کہ اگر میں نے یہ سب کچھ نہ کیا وہ میرے بیٹے کو مار دیں گے۔ سجاد قریشی دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ اب آپ عدالت کو بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کن لوگوں نے کیا یہ؟ کچھ مہینے پہلے ایک رات کو ایک سفید وین آئی، بیٹے کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے پولیس کو اطلاع دی مگر کچھ نہ ہوا۔ چند دن بعد مجھے ایک نمبر سے میسج آیا، اگر تم
وہی کرو گے جو ہم کہیں گے تو تمہارا بیٹا واپس مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے پیسے بھی دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے پیسہ ٹرانسفر کیا۔ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی اور پیسوں کے لالچ میں یہ سب کیا۔ وارثگی سے بتا رہا تھا، کیا کرنے کو کہا آپ سے؟ شنائل نے پوچھا۔ مجھے 5 کلو ہیروئن تبریز کے بیگ میں رکھنے کو کہا۔ عدالت میں ایک بار پھر سے شور اٹھا تھا۔ زرق نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائی تھی۔ وہ اب تھوڑا سا مضطرب سا تھا۔ یہی آخری امید تھی۔ اگر آج یہ چال کامیاب نہ ہوئی تو تبریز مزید پھنس سکتا تھا اور اسے بھی سزا ہو سکتی تھی۔ شنائل نے عدالت کے سامنے ایک ایک کر کے دستاویزات نکالی، بینک ٹرانسفر کی سرٹیفائڈ کاپی، واٹس ایپ میسیجز پر فورینزک ایکسپورٹ، سڑک کا سی سی ٹی وی اسکرین شاٹ جس میں ایک سفید وین دکھائی دیتی تھی، اور سرکاری ہسپتال کی طرف سے دستاویزات جس میں درج تھا سجاد کا بیٹا چند دن قبل ہسپتال میں داخل ہوا تھا اور تشدد کی بنا پر علاج ہوا تھا۔ سب واضح اور رسمی کاغذات تھے جن کی اوریجنل کاپیز عدالت کے ریکارڈ میں موجود تھی۔ زرق خانزادہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگا۔ سجاد قریشی چھوٹے موٹے سنگین جرائم کرتا رہتا تھا۔ یہ سب کچھ آج سے 3 مہینے پہلے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ زرق اور سجاد کچھ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے سجاد سے ایک غیر قانونی کام کروایا تھا۔ خوش قسمتی سے یہ سب تبریز کو پکڑنے سے پہلے ہوا۔ ابھی تمام ثبوت تبریز کے حق میں جانے تھے۔ سجاد قریشی کو زرق خانزادہ نے اس کے کیے کہ 50 لاکھ روپے دے دیے گئے تھے اور اس کی فیملی دبئی میں شفٹ کروا دی گئی تھی، اس لیے وہ یہ سب کچھ اپنے سر پر لینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ زرق اپنی ایک ٹانگ مسلسل ہلا رہا تھا۔ تھوڑا آگے کو ہوتے شنائل پر نہیں نظریں جمائی ہوئی تھی کہ سب شنائل کے ہاتھ میں تھا۔ شنائل نے قدم بڑھایا، پہلی دستاویزات سجاد کے سامنے رکھی اور پوچھا، یہ رقم کب منتقل ہوئی اور کس اکاؤنٹ سے؟ پروجیکٹر پر بینک سٹیٹمنٹ نمودار ہوا، تاریخ، وقت اور حوالہ نمبر کے ساتھ 20 دسمبر کی شام 9:12 پر رقم 5 لاکھ روپے منتقل ہوئے تھے۔ اکاؤنٹ نمبر سب درج تھا۔ شنائل نے اگلا ثبوت پیش کیا، واٹس ایپ کے پیغامات فورینزک ایکسپرٹ کے ساتھ۔ پیسے ٹرانسفر کر دیے گئے، جو کہا ہے وہ کر دینا ورنہ تمہارا بیٹا واپس نہیں آئے گا۔ یہ میسج اب اسکرین پر تھا۔ جج صاحب، یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے۔ پروسیکیوٹر فوراً اعتراض کرنے لگا۔ ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، آتھینٹسٹی پہلے سے پارلیمنٹری فورینزک لیب نے ویریفائی کی ہے۔ اعتراض نوٹ کیا جاتا ہے۔ وکیل دفاع اپنی بات جاری رکھے۔ جج کے کہنے پر پروسیکیوٹر جھنجھلاتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھا۔ شنائل نے تیسری سلپ جج کی طرف بڑھائی۔ ایک سرکاری ہسپتال کے ایمرجنسی ریکارڈ پر درج تھا کہ 2 دسمبر کو رات کو 11:30 پر ایک بچہ داخل ہوا جس پر بلنٹ فورس ٹراما کے اثرات ظاہر تھے۔ علاج اور معائنے کا ریکارڈ موجود تھا۔ اس کے علاوہ پولیس رپورٹ کی کاپی بھی تھی جس میں سجاد نے اغوا کی شکایت درج کروائی تھی۔ ایف آئی آر نمبر، تاریخ، درج شدہ الشکایات موجود تھی۔ شنائل نے جج کی طرف دیکھا۔ یہ 4 چیزیں مل کر ایک واضح کیجول لنک دکھاتی ہیں۔ فون میسیجز میں دھمکی، اسی دن اسی وقت بینک ٹرانسفر، ہسپتال اور پولیس رپورٹ جس میں بچے کے زخمی ہونے کا اور اغوا ہونے کا اندراج، اور سی سی ٹی وی جو وین کو اس علاقے میں دکھاتا ہے۔ یہ تمام شواہد اس کیس کی حقیقت کو یکسر بدل دیتے ہیں۔ یہ واضح کوریشن وٹنس ٹیمپریری اور خوف و دھمکی کا معاملہ ہے جو سنگین جرم ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو جس نے یہ سب کیا، گرفتاری کے ثبوت کہاں ہیں؟ آپ نے یہ 4 دستاویزات عدالت میں پیش کی، مگر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ سب کس نے کروایا؟ پروسیکیوٹر بھڑک ہی اٹھا تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ میں نے ثبوت پیش کیے کہ کیسے میرے موکل کے خلاف پوری چال چلی۔ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس نے مسٹر تبریز کو پھنسایا۔ اور شنائل کہتے سجاد کی طرف بڑھی، انہوں نے یہ کام اپنے آپ سے کیوں کروایا؟ کیا آپ پہلے بھی ایسے کام کرتے تھے؟ میں چوریاں وغیرہ کرتا تھا اور چھوٹے پیمانے پر ایکسپورٹ امپورٹ میں گھپلا۔ یہ سب ان لوگوں کو پتا تھا۔ وہ تبریز کے بارے میں سب جانتے تھے، یہ بھی کہ ایئرپورٹ چیکنگ ایریا میں ہمارا ایک بندہ ہوتا ہے جو اکثر بغیر چیکنگ کے ہمارے بیگ سکین کروا دیتا ہے۔ اعلیٰ جواب پولیس کے زیر حراست میں ہے۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہیروئن دبئی پہنچ جائے گی۔ سجاد قریشی سر جھکائے کہہ رہا تھا، یعنی آپ مانتے ہیں کہ مسٹر تبریز کا ان ہیروئن سے کوئی تعلق نہیں؟ انہیں اس بارے میں کچھ خبر نہیں؟ وہ انجان تھے کہ ان کے بیگ میں ہیروئن تھی؟ جی، سجاد قریشی نے کہا۔ میں اپنا سوال دہراتی ہوں مسٹر سجاد۔ شنائل کی آواز اونچی تھی، چہرہ بے حد سرخ۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ مسٹر تبریز کا اس ہیروئن سے کوئی تعلق نہیں؟ انہیں اس بارے میں کچھ خبر نہیں؟ وہ انجان تھے کہ اس بیگ میں ہیروئن تھی؟ جی،
سجاد قریشی نے کہا، ایک بار اور عدالت کو بتائیں۔ آواز مزید سخت ہوئی۔ اس سب میں تبریز کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مدثر دوستی کی غرض سے میرے گھر آیا تھا، میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوا ملائی اور بیگ میں وہ سب کچھ رکھا۔ سجاد قریشی جج کی طرف دیکھتے کہہ رہا تھا، کیا رکھا تھا آپ نے بیگ میں؟ صاف لفظوں میں بتائیں۔ آواز بے حد سخت اور اونچی۔ عدالت میں جیسے سانپ سونگ گیا تھا ہیروئن۔ سجاد قریشی کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ کتنی مقدار میں؟ 5 کلو۔ سجاد کی گردن ڈھلک گئی۔ شنائل نے گہری سانس لی۔ اب وہ جج کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ یور آنر، عدالت نے جو دستاویزات دیکھی، جو بتائیں، جو ابتدائی فورنزک رپورٹ جمع کی تھی، ان سے واضح طور پر ایک کریڈیبل چین آف ایونٹس اور فلشیبل بنتا دکھائی دیتا ہے۔ بچہ اغوا ہوا، دھمکی کے پیغامات اسی دن بھیجے گئے، پیسے اسی دن منتقل ہوئے اور فون میٹا ڈیٹا کے مطابق یہ فوراً ایکشن لینے کی بنیاد ہے، خاص طور پر جب مجرم خود حقیقت بتا رہا ہے۔ یہ کیس محض ایک سوال تنازع نہیں رہا۔ عدالت پولیس کو ہدایت دیتی ہے کہ متعلقہ افراد کے خلاف فوری طور پر وارنٹ گرفتاری جاری کی جائے اور انہیں اغوا گواہ کو خوفزدہ کرنے اور شواہد چھپانے کے الزامات میں گرفتار کیا جائے۔ استغاثہ اور پولیس کو یہ بھی حکم دیا جائے کہ اگلی سماعت تک مکمل تفصیلی تفتیش مکمل کرے اور اصل موبائل فون ایکسٹریکشن بینک سے اصل واؤچرز اور سی سی ٹی وی کے اصل ریکارڈ عدالت میں پیش کریں۔ جج نے سختی سے کہا، یور آنر، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ میرے موکل کے خلاف جو سازش رچی گئی ہے وہ واضح ہے اور جو لوگ اس سازش کے پیچھے ہیں انہیں قانون کے شکنجے میں لایا جانا چاہیے۔ شنائل نے جج کی طرف دیکھتے کہا۔ پراسیکیوٹر کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہوا، پھر لب بھینچے بیٹھ گیا۔ کچھ کہنے کے لیے بچا ہی نہیں تھا۔ مزید ایئرپورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج واضح دکھائی دیتی ہے کہ مسٹر تبریز کا رویہ بالکل عام تھا۔ وہ گھبراہٹ میں نہیں تھے۔ ایک شخص جو ڈرگ سمگلنگ کرتا ہے وہ سیدھا اپنی تباہی کی طرف نہیں چلتا۔ یہ سب ایک سازش ہے جس میں میرے موکل کو پھنسانے کی کوشش کی گئی۔ دلائل اور ثبوت میں پیش کر چکی ہوں، اب براہ مہربانی میرے موکل کو اس کیس سے بری کیا جائے۔ شنائل کہتے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زرق زاویار کے چہرے دبے دبے جوش سے سرخ تھے۔ وہ مٹھیاں بھینچے ہوئے زرق خانزادہ نے ایک بار پھر سے گردن تیرچھی کرتے زاویار کو دیکھا۔ وہ اس کے لیے اس کا بڑا بھائی تھا۔ اسے اس وقت جیسے اس کی ضرورت تھی۔ دھک 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 کرتی دھڑکنوں کے ساتھ وہ زاویار کو دیکھ رہا تھا۔ زاویار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ وہ گردن موڑ گیا تھا۔ اختلافات پھر سے سامنے آ گئے تھے۔ مسٹر تبریز کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، البتہ اس پر ملک کے باہر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ محرم سجاد قریشی کو سخت تحویل میں رکھا جائے اور اس سے مزید پوچھ گچھ کی جائے۔ جج صاحب اپنا فیصلہ سنا کر کرسی گھسیٹ کر کھڑے ہو گئے۔ شنائل نے مسکراتے ہوئے زرق خانزادہ کو دیکھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے، اپنی گردن پیچھے ڈھلکا گیا تھا۔ یہ کمرہ نہیں، عقوبت خانہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے یہاں تھا، وقت شاید رک گیا تھا۔ اسے تو یہی لگتا تھا رقم ابھی تک بھرے نہیں تھے، پر پراپر ٹریٹمنٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں غیر مرئی نقطے پر جمی تھی۔ سبز آنکھوں کے گوشوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کتنی دیر ہو گئی مجھے ادھر؟ اس نے گردن ترچھی کرتے اذلان سکندر کی طرف دیکھا جو اس کے پاس ہی کھڑا سائڈ ٹیبل پر دوائیاں ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ دوائیوں اور مختلف محلول میں اس کمرے میں عجب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ تمہارے سامنے ہی تو کیلنڈر رکھا ہے، دیکھ لو، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ یہاں تو 2023 شو ہو رہا 2223 شو ہو رہا ہے۔ آریان خانزادہ کی سانسیں رک کر چلنے لگی۔ وہ اس سیاہ کیلنڈر کو نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب اسے ہوش آیا یہ کیلنڈر اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، اس کیلنڈر سے خوف آتا تھا۔ وہ ابھی بھی خوفزدہ تھا۔ وقت کیسے اتنی جلدی گزر سکتا ہے؟ تم جھوٹ بول رہے ہو، اتنا وقت نہیں ہو سکتا، تو مجھے اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ سر تکیے پر پٹکتے چلایا، بے بسی کیا ہوتی ہے، یہ سے اس قید خانے میں پتہ چلا تھا۔ اے کاش اس پر تشدد کیا جاتا، اس کا جسم لوہے کی سلاخوں سے داغ دیا جاتا، اس کے زخموں پر کیڑے چھوڑ دیے جاتے، اس پر تاریخ کا بدترین تشدد کیا جاتا۔ وہ سہ لیتا، یہ مشکل تھا سہنا، یہ روح کو چیر دیتا تھا۔ وہ ایک بچے کی مانند سہم جاتا۔ اسے پہلی بار کسی قید خانے سے خوف آیا تھا۔ جس نے اسے یہ قید دی وہ اس کا دوست تھا، اس کا جان سے عزیز دوست۔ وہ کیسے اسے کر سکتا تھا؟ مسٹر خان کہاں ہے؟ اس کے سوال پر اذلان ساکت ہوا تھا، پھر وہ سر جھٹک گیا۔ وہ سارا دن یہی ایک سوال تو کرتا رہتا تھا۔ 5 سال گزر چکے ہیں، وہ کب سے آگے بڑھ چکی ہے۔ جب اس نے تم پر گولیاں چلائی تھیں
اس کے بعد اس کا بھائی اسے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ کسی خان سے شادی کر لی ہے اس نے، ایک بیٹا بھی ہے۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ آریان کے لب کپ کپائے، بدن میں خون کی جگہ بہتا ہوا لاوا دوڑنے لگا۔ وہ سر پر دونوں ہاتھ رکھے چیخ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ اذلان نے منہ کھولا تھا۔ اگر یہ سب کہنا تھا تو کاش وہ نہ کہتا۔ آریان خانزادہ کو اپنا بدن کٹتا محسوس ہوا، بدن جیسے دہکتے تانبے کی مانند جلنے لگا۔ کیسے جھوٹ ہے بتاؤ مجھے، تمہاری وہ چھپکلی تم سے نفرت نہیں کرتی کیا؟ تمہیں مار کر اس نے کسی کو تو اپنانا تھا۔ وہ اس کے پاس آ بیٹھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی گردن جکڑ گیا۔ اذلان سکندر اپنی گردن چھڑوانے لگا مگر آریان کی گرفت بے حد سخت تھے۔ اذلان سکندر دونوں ہاتھوں سے بھی خود کو چھڑوا نہیں پا رہا تھا۔ وہ نفرت نہیں کرتی تھی مجھ سے، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھ چکا تھا۔ میری مسز خان صرف میری ہے، وہ مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ میری جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ آریان خان کے حلق کے بل گرا رہا تھا۔ اذلان سکندر اپنی گردن آریان کی گرفت سے چھڑواتے اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہیڈ بورڈ کے ساتھ لگاتے ہتھکڑیاں لگا گیا تھا۔ جس طرح تمہارا جسم باقی حصہ سن کیا گیا ہے، اب باقی بھی کر دوں گا۔ بہت چلتے ہیں یہ، وہ اپنی گردن جکڑے کہہ رہا تھا جہاں آریان کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گا۔ آریان خود کو چھڑواتے حلق کے بل چیخنے لگا۔ اذلان سکندر کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ اس نے آریان کے سامنے لگی دیوار میں نصب LED چلائی جہاں کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ نیوز کاسٹر آج کی تاریخ میں ملک کے حالات کے بارے میں بات کر رہا تھا جو کہ 2030 ہی تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ۔ میں انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ سب دھوکہ، آنکھوں کو دیا جانے والا دھوکہ، جل فریب، یہ سب فیک ہے۔ جاؤ ایسا کچھ لاؤ جس پر میں اعتبار کر سکوں۔ آریان ہنسا تھا۔ اس نے ایک بار اوپر ہوتے اسکرین پر نگاہیں گاڑی، بے وقوف بنا رہا ہے مجھے۔ اب وہ جناتی کہہ کے لگا رہا تھا چلو کچھ اور دکھاتا ہوں۔ اذلان سکندر نے ریموٹ کے بٹن دبائے۔ زرمش کی تصویریں نگاہوں کے سامنے تھی، ہتھ کڑیوں میں بندھی تصویریں۔ آریان کی سانسیں پھولنے لگی، آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تمہیں مارنے کے بعد اسے احساس ہو گیا کہ وہ تم سے پیار کرتی ہے۔ اس نے سرنڈر کیا۔ اس کے بھائی تک نے اسے بے آسرا چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ کسی جیل میں سڑ رہی ہے۔ نہیں، وہ دائیں بائیں سر پٹکنے لگا۔ یہ زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ اتنی تکلیف میں نہیں ہو سکتی۔ آریان رونے لگا۔ تم جانتے ہو اسے یہ درد کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم نے دیا، تمہارے اس دل نے دیا۔ اذلان سکندر نے جھکتے ہوئے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کیسے؟ وہ بچوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ سبز آنکھوں نے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس قید خانے نے اسے رونا سکھا دیا تھا، ورنہ وہ کہاں آنسو بہاتا تھا۔ تم نے ہی کہا تھا نا وہ تمہارے دل پر گولی مارے، تم نے اسے پرووک کیا۔ اذلان سکندر مسلسل اس کے سینے پر بائیں طرف اپنی انگلی سختی سے ٹھوک رہا تھا۔ میں نے کہا اسے؟ وہ اپنا سر اس بات میں ہلانے لگا۔ اذلان سکندر جھکتے ہوئے ٹشو سے ایک آنسو نرمی سے صاف کیے۔ دل تھا کیا یہاں؟ اذلان سکندر چیخا تھا۔ آریان بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ وہ کسی معصوم سہمے بچے کی طرح ڈر گیا تھا۔ وہ ڈر تھا۔ اس کی مسز خان اس وقت درد میں تھی۔ اگر یہ سچ ہوا تو وہ سچ میں ڈر گیا تھا۔ تم نے مجھے گولیاں مار دی۔ تم نے مجھے کیوں گولیاں مار دی؟ اس سوال میں بے انتہا کرب تھا، جیسے تم نے میرا سودا کیا۔ ویسے میں نے تم پر گولیاں چلائیں۔ اذلان کی بات پر آریان کی رنگت فک ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، وہ لڑکھڑاتی زبان سے کہہ رہا تھا۔ تم سب جانتے تھے تم زرمش کی گولی سے مرو گے نہیں، اس لیے تم نے ایلا کے ذریعے حیدر خان کو خبر پہنچائی تاکہ حیدر آ کر زرمش کو وہاں سے لے جائے اور تم غائب ہو جاتے۔ سب کو یہی لگتا تم مر چکے ہو اور بدلے میں میری قربانی دی جاتی، کیونکہ ایلا کے محل میں تو بے ہوش پڑا تھا۔ تمہاری رہائی کی قیمت میری جان تھی۔ وہ آریان پر جھکے غرا رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا ہی ہے آریان، ایسا ہی ہے۔ اذلان سکندر چیخا تھا۔ تم ایک ایجنٹ ہو کر اتنے کمزور کیسے ہو سکتے ہو؟ کیسے ایسا سوچ سکتے ہو؟ آریان خانزادہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ آنکھوں کے کرب میں اضافہ ہوا تھا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، سیدھی طرح بتاؤ، تم بک گئے تھے نا؟ تم نے دغا کیا میرے ساتھ، میرے ملک کے ساتھ۔ یہ الزام آریان سہن نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنا سر دائیں بائیں پٹکنے لگا۔ وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا، باقی جسم کا کوئی حصہ ہلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ چیخنے لگا، کھولو دروازہ، خدا کے لیے کھولو۔ وہ حلق کے بل چلانے لگا۔ نہیں کھولوں گا تمہیں، اب آزادی نہیں ملے گی۔ تم نے مجھ سے اپنے ملک کے ساتھ دغا کیا، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اذلان دو ٹوک لہجے میں بولتے کھڑا ہوا۔
یہ سازش ہے میرے خلاف، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب گڑگڑانے کا لگا تھا وہ۔ اچھا سازش ہے یہ۔ ازلان نے ریموٹ سے اسکرین چینج کی۔ اسکرین پر آریان اور جے کے کی تصویریں تھی، جس میں آریان جے کے سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ جے کے مر چکا ہے، یہ جے کے نہیں ہے۔ آریان حلق کے بل چیخا تھا۔ جے کے نہیں مرا، بلکہ تم نے اس کے ساتھ ڈیل کی تھی۔ تم غائب ہو جاتے اور وہ زرمش کو وہاں سے بھگا دیتا، بچتا کون؟ میں۔ اور تمہارے سارے سنگین جرم میرے کھاتے میں آتے۔ پولیس مجھے پکڑ لی تھی۔ ٹائیں ٹائیں فس۔ ازلان نے تمسکراتے ہنستے ہوئے ہاتھ چھاڑے تھے۔ اکیلا لڑا میں، ان مگر مچھوں کے بیچ میں اکیلا تھا۔ تمہیں سچ میں مار کر میں یہاں لے آیا۔ اب تم دنیا کی نظروں میں مر چکے ہو اور زرمش کی نظروں میں بھی۔ وہ آریان کے قریب آیا تھا۔ 5 سال ہو چکے تھے، میں اسے جیل سے نکالوں گا۔ اب تک تو وہ تمہیں بھول چکی ہوگی۔ دیا ہی کیا ہے تم نے اسے سوائے درد کے؟ پھر تو وہ شادی کر ہی لے گی۔ کوئی ہمدرد ملے گا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنسو بہائے گی۔ وہ ہمدرد کون ہے تم جانتے ہو؟ میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، بدن میں شرارے دوڑنے لگے تھے۔ ازلان ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ میری بیوی کے قریب بھی گئے؟ ازلان میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، کیما بنا دوں گا تمہارا۔ وہ جتنا چیخ سکتا تھا چیخ رہا تھا۔ ازلان کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے ٹیکسٹ کر رہا تھا، کسی کو بے حد خاص میسج کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اس کے گندمی چہرے پر بے حد اضطراب تھا۔ آریان خانزادہ چیخ چیخ کر تھک چکا تھا، اب وہ پھر سے رو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کیلنڈر کی طرف تھی جہاں 2030 لکھا ہوا تھا۔ مسز خان کی تصویر لگاؤ میرے سامنے، شاید یہ قید کٹ جائے۔ وہ روتے ہوئے التجائیں کرنے لگا۔ میری بیوی میری ہے، میری مسز خان مجھ سے عشق کرتی ہے۔ وہ کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گی، وہ میرا انتظار کرے گی۔ اور اب بڑا بڑبڑا رہا تھا۔ سبز آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زنیشا صاحب نے کمرے میں بیٹھی اپنے ناخن چبا رہی تھی۔ تبریز جیل سے چھوٹ گیا۔ اسے خبر مل چکی تھی کہ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، بدن کپ کپا رہا تھا۔ مار ڈالو گی اسے، مار ڈالو گی اسے۔ وہ اپنے پیٹ پر مکے مارتے ہذیانی چیخنے لگی۔ نفرت ہے مجھے تم سے زرق، نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے مجھے اس سے۔ وہ ہذیانی ہوتی اب اپنے پیٹ پر مکے مار رہی تھی، مگر مکوں کی ضربیں ہلکی ہو گئی تھی۔ کیسے وہ نکل سکتا ہے؟ وہ کمرے میں چکر لگاتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ یہ سب سب ایک جیسے مجھے زنیشا شاہ کو مات دے دی۔ او خدایا، او خدایا۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے رو رہی تھی۔ میرے بابا، میری مورے، میری اپنوں کو جس خنزیر نے مارا، تم نے اسے ہی رہائی دے دی؟ کیوں؟ وہ لرزتے لبوں سے سوال کر رہی تھی۔ میرے اللہ کیوں کیا ایسے؟ وہ کارپیٹ پر گرتے اپنی گردن کو مسلنے لگی، سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ ڈیڈ ٹھیک کہتے تھے، یہ صفاق ہے۔ میں نے انہیں ہلکا سمجھا۔ یہ لوگ خطرناک ہے، سانپ۔ میں ایک سپولے کا بچہ پیدا کرنے کی جا رہی ہوں۔ میرے خاندان کو جس طرح سے مار دیا، میں اسی خاندان کا بچہ پیدا کروں گی۔ وہ ادھر ادھر اپنے چہرے پر تھپڑ مارنے لگی۔ اس کی پہچان کی کیفیت طاری تھی۔ وہ سکتے ہوئے ٹھنڈے فرش پر لیٹ گئی۔ اب وہ چتلیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ تاریک ہی تاریک تھی۔ کیا اندر ایک بار پھر سے اس کے سب کچھ چھین لینے والی تھی؟ اس کا کوئی اپنا، کوئی ایسا جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی۔ زرق خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کارپیٹ پر لیٹی رخ بدل گئی تھی۔ اس ستمگر کو آج دیکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اسی کی توجہ تو اس نے آج شکست کھائی تھی۔ وہ خود میں سمٹتے اپنی گردن، اپنے گھٹنے اپنے پیٹ کے ساتھ لگا گئی تھی۔ گھٹنوں سے وہ اس ٹھنڈے کمرے میں سکڑی سی پڑی تھی۔ اب تو رات کی بھی آدھی تہائی گزر چکی تھی۔ خود کو سزا دینے کا ایک طریقہ تھا۔ آج وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں شکست نہ کھاتی تو تبریز کو آج پھانسی کی سزا ہو جاتی۔ وجود میں پلٹتے ناسور میں کچھ تو ٹھنڈک پڑتی۔ یہ ناسور تو مزید پھیل چکا تھا۔ اتنا درد تھا کہ اندر پڑے چھالوں میں انتہا کی جلن تھی۔ خون سارس رہا تھا۔ زرق خانزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا، پنجوں کے بل بیٹھتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ وہ سیدھی ہوتی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ دل نے فیصلہ کر لیا تھا ستمگر کو نہیں دیکھنا، دیکھتی تو جان نکل جاتی۔ درد بڑھتا، آج جان لے لیتا۔ زینی جان، وہ اس پر جھکا، اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا بڑے ہی جان لیوا انداز سے۔ ستمگر کے وہ اب اس کے پاؤں کی طرف بڑھتے اس کے تلووں پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ زنیشا شاہ کا بدن مزید شدت سے لرزنے لگا۔ خود کا قتل کرنے کو دل چاہا۔ اپنی دشمن کو وہ خود تھی۔ دشمن کے بیٹے سے
شدت سے عشق کرنے لگی تھی۔ وہ اسے پنڈلیوں سے چومتے اوپر آیا، وہ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی پنڈلیوں کو دباتے ہوئے اوپر کی جانب سرک رہے تھے۔ وہ اس پر جھکا اس کے بدن کا دبا رہا تھا۔ اس کے لب اس کی گلابی شرار اس کی شرٹ پر سرکنے لگے۔ وہ اس کی گلائیوں کو آہستہ اس کی سبات دبا رہا تھا۔ زنیشا شاہ آنکھیں موندے ہوئے تھی، آنکھ کے گوشوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ مشلتی ساکت جامد، بڑا ہی بے درد تھا یہ دل، یہ خواہ ہی کرنا جانتا تھا، نہ نہ نفرت پوری طرح کرنے دیتا تھا نہ محبت۔ معافی دے دے حضور، اسلام آباد کے چکر ختم، بندہ اب آپ کے قدموں میں ہر وقت پڑا رہے گا۔ وہ اس پر جھکے اس کی بند آنکھوں کو نرمی سے چومتے کہہ رہا تھا۔ زنیشا کا دل کیا تھا دھاڑے مار مار کر روئے، دل پر ہاتھ ڈالے اس نے دل نکال کر دیا تھا، مگر سے خبر ہی نہ تھی وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے نقوش چومتے اس کی دودھیا گردن پر جھک گیا تھا۔ اپنی شدتوں سے جامنی کرتے وہ نیچے آیا اور بے حس و حرکت رہی۔ وہ کھڑا ہوتے ہی اپنی گود میں اسے اٹھا لیا تھا۔ وہ آنکھیں موند رہی تھی، آنکھیں کھول لیتی وہ آنکھوں سے اس کی سرخی سے اپنا سے پناہ مانگتا اور اس کے درد سے آشنا ہو جاتا۔ آنکھیں آج لہو بہا رہی تھی۔ وہ اس کے ڈھیلے جسم کو اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھا، اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ حضور معافی مل سکتی ہے یا بنا معافی کے ہی دنگل بازی شروع کروں؟ وہ جھکتے ہوئے اس شرارت سے بولا۔ ویسے ہی پڑی رہی مردہ سی۔ زنیشا زری خانزادہ آنکھیں کھول لیجیے ورنہ زلزلے کے جھٹکے شروع ہو جائیں گے، پھر پناہ مانگ کر مجھ میں چھپی رہیں گی۔ لہجہ مزید شرارتی ہوا۔ چلو پھر پڑھ لو جتنی صورتیں آتی ہیں، آج تمہاری خیر نہیں۔ زری خانزادہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے شرٹ پینٹ سے کھینچ کر نکالی۔ اب وہ بلو پینٹ پر سفید سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ اس پر جھک گیا تھا، مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھا جو ہنوز آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ بڑی ہی ڈھیٹ ہے حضور، میرے چومنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ مسکرایا، گہرا مسکرایا۔ زینی جان، تمہارا ہر ادا پر واری جاؤں، تم 1000 بار روٹھو میں 1000 بار مناؤں، مگر اپنی نشیلی آنکھوں کا دیدار کروا دو جس میں میری جان بستی ہے۔ لہجہ التجائیہ ہوا تھا۔ زنیشا کا دل چپکے چپکے سسکیاں بھرنے لگا۔ آپ کی شکایتوں کی فہرست میں ستمگر نے دل بھی وہاں لگانا تھا۔ بہت سے لوگ نکاح میں بنتے تھے، ہر کسی کو تو عشق نہیں ہوتا، تو پھر اسے کیوں؟ کیا ضروری تھا تبریز کے بیٹے کو دل دینا؟ سب کچھ رب نے کیا تھا، اسی لیے معصوم بچے کی طرح صرف رب سے شکایتیں کرتی رہی، کیونکہ اس کے درد سے تو صرف اس کا رب ہی آگاہی رکھتا تھا۔ ہر رات درد سے چور صرف رب کو ہی پکارا تھا۔ ابھی بھی وہ اس انسان کی محبت سے نکال کر پھینک سکتا تھا۔ وہ تو رب تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، پھر اس کے دل میں وہ ستمگر کیوں دھڑکن بن کر دھڑکتا تھا؟ وہ حضور نے لگی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ معافی دے دے حضور۔ وہ اس کے آنسو دیکھتے پریشان ہوا، وہ آنکھیں میچی آنسو بہاتی رہی۔ لگتا ہے آگ کی بہے گی ٹھنڈک پڑے گی، اگر بیوی بلا وجہ روئے تو سمجھ لو شوہر کا فرض ہو گیا ہے تو خود کو تھکانا۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ بے ہوش تھا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ چلیں پھر کرتے ہیں نظام درہم برہم۔ وہ پھر سے ہنس دیا تھا، وہ رخ مڑ گئی تھی، وہ اس کے قریب لیٹے اس کی پشت اپنی سینے سے ٹکا گیا تھا۔ مزاحمت کرنے کی سکت اس میں نہ تھی، مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے بدن پر ہر جگہ اپنا حق جتانے لگے اور ہر حق جتا لیا کرتا تھا۔ اب ان دونوں پر گرم کمبل تھا اور گھپ اندھیرا تھا، تاریکی اچھی خاصی تھی۔ زنیشا شاہ کو ماتم بناتے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، بدن میں آگ تمتما رہی تھی، تمتما ہی نہ رہی تھی۔ وہ چھو لیتا وہ آگ بن جاتی، مگر آج اسے لگ رہا تھا کہ کوئی برف کے کوڑوں سے اس کا جسم دھن رہا ہو۔ کتنا مشکل تھا نا دشمن کے بیٹے کو سہنا۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔